وَيَا قَوْمِ اے میری قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی مال. الحمدللہ ابھی میں پنجاب کے دورے پر گیا ہوں، 5 دن میں 19 مدرسوں میں جانا ہوا اور 13 جگہ بخاری شریف کا ختم کیا ہے اپنے خرچے پر، اور جہاں مناسب سمجھے دورے حدیث کے طلباء کو ہدایہ تقسیم ہوئے. کسی ایک جگہ سے بھی ایک پائی کرائے کی نہیں لی گئی. میں نے کہا اللہ نے مجھے توفیق دی. میرے دوست و احباب دین کے قدردان وہ یہ تمام ضروریات پوری فرماتے، اللہ ان کے خزانوں میں آل و اولاد میں برکات دے. تو ان مدرسوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. یہاں سے بنگلہ دیش 2 دفعہ گیا ہوں، ڈھاکہ اور سلہٹ، اور قافلہ لے کے گیا ہوں علماء کا، ایک پائی ان سے وصول نہیں کی، اپنے ٹکٹ پہ گئے اور آئے. جبکہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو بنگالی ان کے لیے چندے کرتے ہیں، اور یہ چندے گن کر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ والے حلوے والے. جب بنگال کے پیسوں سے زیادہ افریقہ میں اور ادھر ادھر نظر آئے تو وہاں قدم بڑھا دیا. نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے. صرف کمانا کم کارنامہ نہیں، جو اللہ کا دیا ہوا ہے مستحق کو پہنچانا علماء دین کا فریضہ ہے. خدا سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے دو کہ میں بانٹوں. یہ مت کہو کہ میں لوگوں سے مانگوں، نہ، بغیر مانگے یا اللہ دین و دنیا کی ضروریات اپنے خزانوں سے، اپنے نیک بندوں کے مبارک اموال سے، عزت و احترام کی کمائی سے یا اللہ پوری فرما. کعبہ شریف سے متصل مقام ابراہیم ہے، 4-5 حضرات ساتھ بیٹھے تھے. یہی وقت تھا، رش بالکل نہیں تھا. ہم نے کہا 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں ذرا تسلی ہو جائے. ایک عرب آیا بھاگا بھاگا، شیخ واللہ علیہ دیون وانا فی الہموم واللہ لی او شدید فی شدہ فی العسر. بہت تکلیف ہے، بڑے قرضے چھڑے ہوئے، کیا کروں؟ میں نے کہا سل رب الکعبہ، الناس من نواحی العالم یاتون ہنا لیسألوا ربهم وانت تسألنی ہذا شرک. میں نے کہا رب کعبہ سے مانگ، غلاف پکڑ، طواف کر. سارے جہان کے انبیاء اور اولیاء یہاں پہنچ کے تھکاوٹ دور ہوتی تھی، تو ادھر وظیفے مانگتا ہے. شیخ عفوا سامنے چلا گیا. بڑے بزرگ میرے ساتھ ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہتے ہیں یہ کہا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے یہ کہا آپ بتائیں نا ان کو. میں نے کہا میں جھوٹ پاکستان میں نہیں بولتا ہوں، یہاں کیوں بولوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، کچھ کہہ ہی دو. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑھ کر مسئلہ کیا ہے کہ اس کو کعبے کی طرف متوجہ کیا. یہ وظیفہ ہے بہت بڑا. خیر وہ اپنی بات پہ اٹل رہا ہے. میں نے کہا جو میں نے کیا ہے وہ الحمدللہ فولاد کی دیوار ہے، اللہ مجھ سے اس پہ خوش ہے. 10 منٹ نہیں گزرے تھے ایک اور عرب آیا، مجھے کہتا ہے شیخ منی لکم ہدیہ، ایک ہدیہ پیش کرتا ہوں. عموماً ان کی عادت ہے غلاف کعبہ کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے یا خوشبو ہوتی ہے، تو یہ آدمی واپس نہیں کرتا. میں نے لے لیا، رکھ لیا، لفافے میں بند تھا. دعا مانگ کے جب اٹھنے لگے یہ بزرگ لوگ مجھے کہتے دیکھو کیا ہے. دیکھ لیا، اس میں 10,000 ریال ہے. مجھے کہتے یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ رب کعبہ پر ایمان اور توکل کی برکت. آپ کو کیوں نہیں دے رہے؟ ایک اللہ کے ہو جاؤ، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے.
کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ شاعر محلے کے سعید حنیف صاحب، ان کے اشعار ہیں، ان سے میں کہہ دوں گا آپ کو اپنا دیوان بھیج دیں گے۔ وہ 90 سال 100 سال سے متجاوز ہے، ادب کی وجہ سے مجھے استاذ کہتے ہیں کہ میں شاگرد ہوں۔ وہ بہت بزرگ ہستی ہے، ان کو میں کہہ دوں گا کہ دور تفسیر والوں کو دیوان بھیجو، لیکن تم دیوان کمرے میں پھر بکس میں رکھو، دیکھنا نہیں۔ یہ بڑا کارنامہ اس زمانے کے نالائق مولوی کا، کتاب دے دو وہ کمرے میں بند کر دے۔